السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ہم اپنے بلیٹن کا آغاز افغانستان کی خبروں سے کر رہے ہیں، جس کے بعد دوسری خبریں پیش کی جائیں گی۔ طالبان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں طالبان کا 8 رکنی وفد جمعرات کی بحر کابل پہنچ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دورے کا بنیادی مقصد افغانستان میں نئی حکومت کے قیام پر افغان سیاستدانوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس کرنا ہے۔ دریں اثنا سابق صدر حامد کرزئی اور عبداللہ نے جمعرات کو پاکستانی سفیر منصور احمد خان سے ملاقات کی۔ ملاقات عبداللہ ہاؤس میں ہوئی اور ذرائع کے مطابق موجودہ صورتحال اور نئی حکومت کی تشکیل جیسے اہم امور پر دونوں فریقوں نے بات چیت کی۔ ادھر سابق صدر اشرف غنی نے جلا وطنی کے بعد اپنے پہلے ویڈیو پیغام میں حامد کرزئی اور عبداللہ کی طرف سے قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ عبداللہ، حامد کرزئی اور گلبدین حکمت یار افغانستان میں نئی حکومت کے قیام پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے 4 دن کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ طالبان کے طرز عمل پر ہی انہیں تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے امریکہ میں سفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی حکومت کو یک طرفہ طور پر تسلیم نہیں کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا دنیا بھر کے لیے اہم فیصلہ ہے۔ پاکستان اس بارے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ افغانستان جمعرات کے روز ایسے میں اپنا 102واں یوم آزادی منا رہا ہے، جب وہاں سرکاری طور پر اسے منانے کے لیے کوئی حکومت نہیں ہے۔ آج یوم عاشور بھی ہے اور کابل میں بغیر کسی سرکاری تقریب کے عاشورہ کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ کابل میں جمعرات کے روز عموماً خاموشی رہی، سوائے ایک بڑے ہجوم کے جو برطانیہ اور کینیڈا کے سفارت خانوں کے باہر جمع ہو گیا۔ دونوں ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک 20,000 افغانیوں کو اپنے ہاں پناہ دے گا۔ اس اعلان نے سینکڑوں لوگوں کو ان کے سفارت خانوں کے باہر جمع ہونے کا حوصلہ دیا ہے۔ البتہ فرانس اور جرمنی کے سفارت خانوں کے سامنے کل کے مقابلے میں آج کم تعداد دیکھی گئی۔ طالبان گارڈز نے جمعرات کے روز 2 سفارت خانوں کے سامنے سے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائر کیے۔ کابل میں فرانس کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایمبیسی کابل ایئرپورٹ پر منتقل ہو گئی ہے۔ اسی اثنا میں سینکڑوں افراد آج چوتھے روز بھی حامد کرزئی ایئرپورٹ کے اندر داخل ہونے کی امید میں باہر کھڑے رہے، لیکن ان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کم تھی۔ طالبان نے ان بہت سے افغانوں کو اندر جانے کی اجازت دی جن کے پاس سفری دستاویزات تھیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے ادارے نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ ہر ایک کو آنے جانے کی آزادی دے۔ یونیما کا کہنا تھا کہ تشدد کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے والے کسی مسلح گروپ کو شہریوں کے آزادانہ سفر اور ایئرپورٹ تک رسائی کے جائز حق کو روکنا نہیں چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کو اس وقت تک رکھنے کے لیے